بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا وظیفہ اتنا پاورفل ہے، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ بے شک اسے آزما کر دیکھ لیں۔ آپ نے صرف 2 تسبیح کرنی ہیں، آپ کے زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 منٹ لگیں گے، لیکن پھر اس کی جو برکتیں اور فضیلتیں ہیں اور اس کے جو حیران کن کمالات ہیں، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے۔ آپ خود سوچو گے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہی کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی غیبی خزانوں سے مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین اکرام، آج کی یہ تسبیح بہت ہی طاقتور تسبیح ہے۔ یہ جو کلمات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی مسائل ہیں، بے شک دولت کو لے کر ہیں، وہ سب اس وظیفے سے حل ہو جائیں گے۔ جس گھر میں ہر روز رات کے وقت یا صبح فجر کی نماز کے بعد یہ مبارک تسبیح پڑھی جاتی ہے، وہ گھر جلد ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ جس شخص کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہو اور رزق اس کے گھر میں آنے کا سوچ ہی نہیں رہا، یہ ایک وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں، انشاءاللہ تعالی وہ گھرانہ دیکھتے ہی دیکھتے خوشحال ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے تو آج کا وظیفہ بہت ہی مستند اور مجرب ہے۔ جو شخص کسی کاروباری اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ عمل، یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے پڑھ لے۔ انشاءاللہ وہ شخص ہر قسم کے نقصانات سے بچ جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے رزق اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں، وسعتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے گا۔ آپ کے رزق اور مال و دولت کو کشادہ کرے گا، ہر پریشانی سے بچائے گا، ہر مصیبت اور دکھ تکلیف سے محفوظ فرمائے گا۔ کوئی بھی شخص اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا۔ ہر جگہ اس شخص کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر وہ کوئی بھی کاروبار کرے گا، تجارت کرے گا، اس کو دگنا نفع ہوگا۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق مکمل کیا تو یقین مانیے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی جان پہچان کے لوگ آپ پر رشک کریں گے۔ جب آپ اس عمل کو خود ہی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو بھی یقین ہو جائے گا، اور پھر آپ خود بھی یہ وظیفہ کریں گے اور پھر دوست احباب اور دوسرے لوگوں کو بھی خوشی خوشی بتائیں گے کہ مجھے اس تسبیح نے، اس وظیفے نے مالا مال کر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا لطف و کرم کیا ہے، میرا رزق میرے لیے بہت کشادہ اور وسیع فرما دیا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ آپ نے دعا مانگتے وقت بھی صرف اور صرف اللہ پاک سے ہی مانگنا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں مانگنا۔ پھر جب آپ لوگ یہ وظیفہ کر لو گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی، اتنی دولت ملے گی، آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں دولت کی وجہ سے وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے کوئی تنگ دستی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ آپ کا پورا گھر اچھا کھائے گا، اچھا پہنے گا، اچھا پیے گا، اور پھر جب انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی طرف سے آپ کو ڈھیروں مال و دولت ملے گی، آپ اچھی طرح اپنی کسی بھی بیماری کا علاج کروا سکیں گے، آپ ایک اچھی اور صاف ستھری زندگی گزار سکیں گے، آپ بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں گے، بیٹے بیٹیوں کی شادیاں کر سکیں گے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو دولت عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، اپنے اچھے وقتوں میں غریبوں اور مسکینوں کو مت بھولنا، بلکہ دل کھول کر ان کی مدد کرنا۔ اب آپ وظیفے کا طریقہ کار اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اس وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی میرا بھائی، کوئی بھی میری بہن، کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بوڑھا اس وظیفے کو کر سکتا ہے، لیکن شرط صرف ایک ہے کہ آپ پاک صاف ہوں اور کامل وضو ہو اور باوضو ہو کر خدا کی بارگاہ میں بیٹھیں گے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ناظرین کرام، اسلام میں صفائی کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی صفائی کرنا بھی ہمارے ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، آپ نے وظیفہ کرتے وقت کامل وضو میں ہونا ہے تاکہ وظیفہ جلدی اثر کر سکے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا، اس کی حمد و ثنا کی ہوگی،
اور آپ اچھی طرح سے پاک صاف بھی یقیناً ہوں گے۔ اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ہر شر سے محفوظ کر دے گا، ہر نقصان سے آپ کو محفوظ کر دے گا، ہر حاسد اور منافق سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ نے آج کے اس وظیفے کو سچے دل کے ساتھ اور مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی سنور جائے گی، اور اسی طرح یہ عمل آپ کے کاروبار کے اندر خوب ترقی دے گا۔ اللہ تعالیٰ خوب مال و دولت عطا فرمائے گا۔ جو بندہ کامل یقین اور سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے تو میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ لازمی کامیاب ہوتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، بس آپ نے اس کو اچھی نیت سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان پر رش ہو، آپ کا سارا مال بک جائے، خوب برکت ہو، تو آپ ہر روز ہی اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ آپ کو نفع بھی خوب ملے گا اور ترقی بھی خوب ملے گی۔ تو آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ یہ عمل ہر روز بھی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن جب بھی عمل کرنا ہے پاک صاف ہوں اور باوضو ہوں، اس وقت آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں جو نماز والا درود ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیمی جتنا زیادہ پڑھنا چاہیں اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 2 تسبیح یعنی 200 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ یہ 2 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے 200 مرتبہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب آپ 200 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، توبہ استغفار کے بارے میں قرآن حدیث میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے، اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھے تھے ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔ تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کو کرنے میں آپ کا تھوڑا سا وقت تو لگے گا، لیکن اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کا کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا آسان ہے، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو محترم ناظرین، جب آپ آخر میں درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی مطلوبہ حاجت اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، اور سچے دل کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس مسئلہ کے حل کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ وظیفہ کرنے کے بعد گھر جا کر سو جائیں، نہیں، بلکہ اس کے بعد آپ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو جائیں، کام کرتے ہوئے بھی کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ورد اپنے دل میں جاری رکھیں۔ بے شک آپ دکاندار ہیں، دکان پر گاہک آ گئے ہیں، تو آپ جب گاہک کو روانہ کر دیں تو دوبارہ سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں کے اندر ہی آپ کو اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا، لیکن پھر بھی آپ یہ عمل 40 دن تک ضرور کرنا ہے۔ جس دن سے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن مزید بہتر ہوتا جائے گا، اور آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔
بس اللہ کی ذات پر یقین اور امید رکھیں، اللہ کریم کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی لکھنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔